پوری قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں اور پوری قوم کو دعوت دے کر میں اسلام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد کا ماحول کی ذات مقصود ہے۔ اگر مسلمان اجتماعی اعمال میں نہیں جڑے گا اور عمل کے ماحول میں نہیں آئے گا تو باہر کا ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس ماحول میں رہنے والے کے دل سے فرائض کا، عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا، ان سب کا شوق ختم ہو کر گناہوں کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس راستے میں نکلنا اس لیے بذات مقصود ہے تاکہ مسلمان کا وقت عمل کے ماحول میں گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے انکار کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی اور شرک اور کفر کی سے محبت کرنے والوں کو عام مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے فرماتے تھے کہ مسجد کا ماحول یہ ایک واحد جگہ ہے کہ جس سے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وقت ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکھا اور فرمایا اعمال مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ 4 مہینے تک دن رات 24 گھنٹے وہ مسجد کے ماحول میں گزریں گے، یا باہر سے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے یا مسجد کے اندر ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، دعوت میں، نمازوں میں اس وقت گزرے گا۔ مستقل فرشتوں کے نزول کی جگہ مسجد حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کرتے ہیں فرشتے آسمان گھیر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ کفار پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے اور بازاری ماحول شیاطین کا ماحول ہے۔ مسلمان کا اکثر وقت شیاطین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ گزرتا ہے، جس کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت سے وحشت ہونے لگتی ہے اور ایک مسلمان کو ذکر سے اور ذکر اللہ کے نام سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ عمل کے ماحول نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو۔ ایک آدمی میں زنا کا تقاضا پیدا ہوا، فرمایا مسجد میں لے کر آؤ۔ ایک آدمی نے ایک مرد نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو۔ ایک آدمی سے چوری ہو گئی، آپ فرمایا مسجد میں باندھ کر رکھو۔ ایک شخص نے اسلام سے نفرت کا اظہار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو۔ یہ سارے جتنے بھی پورے دین کی استعداد کے پیدا ہونے کا جو تعلق تھا وہ اعمال مسجد سے تھا۔ اس لیے میں اس ہفتے میں عرض کرتا ہوں تبلیغ میں اصل نکلنے کا مقصد مسجد کے ماحول میں رہنا اور کس کا اصل مقصد ہر فرد کو دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑنا تھا۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعمال مسجدی اعمال ہدایت ہے اور مسجد کا ماحول ہی اصل عمل تربیت کا اور تعلیم کا ماحول ہے۔ اس لیے بات آپ کے ذہن میں رہے، گزرتے لوگوں سے دین کی بات کر لینا یا ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں نشر کر دینا، اس سے خدا کی قسم دعوت کا فریضہ ادا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو شیطانی راستے ہیں جو مسلمانوں کے کہہ کر پکڑائے گئے ہیں کہ اس سے بھی دین پھیل سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا سوچیں کیا کفر کے راستے سے یا گمراہی کے راستے سے کیا ہدایت حاصل ہو سکتی ہے؟ آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور گناہوں کے راستوں کو ہدایت کا راستہ سمجھ لے، اس سے بڑا پاگل پن، اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا گدھا کون ہوگا جو گناہوں کے راستے سے ہدایت تلاش کرتا ہو اور گناہوں کے راستوں میں نیک اعمال تلاش کرتا ہو، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اس لیے میں تاکید سے اس بات کو دوہرا رہا ہوں، اسی کے ذریعے دین کی باتوں کا نشر کر دینا، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے کے لیے آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، اپنے دھیان کا بھی استعمال کرنا ہوگا نماز کے فریضوں کا ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم اسی طرح دعوت کے فریضوں کا ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال افضل ہے۔ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، موبائلوں سے اللہ کی قسم دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ جو صاحب یہ خیال کرتے ہوں کہ دعوت کا فریضہ اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے، وہ ذرا حدیث کو غور کریں۔ صاف فرمایا حدیث میں، جو آدمی تم میں سے گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے یا اس کو زبان سے بدلے یا اس کو دل کے ذریعے بدلے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے جرم سے متعلق ہیں۔ کوئی قلم، اخبار، رسالہ، موبائل نہیں بتایا گیا منکرات کو ختم کرنے کے لیے اور معلومات کو مجھ کو لانے کے لیے، اور ایسا تو سپا ہوا ہے۔ قلم سے دین کی دعوت دینا، سننا ذرا کان کھول کر، قلم سے دین کی دعوت دینا ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم
کر کے آدمی نماز پڑھ لے کہ اس کا تیمم باطل ہوگا. فرماتے ہیں غلط دعوت دینا ایسا ہے جیسے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے آدمی تیمم کر لے، اس کا تیمم باطل ہوگا. پینے والے ایسا فرماتے ہیں کہ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اصل بدن کا استعمال ہے. حدیث میں صاف فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کو اپنے ہاتھ سے بدلے. آپ شراب کھانے میں جا کر ایک شراب کے عادی کا ہاتھ پکڑ کو سے مسجد میں لے آئے تو آپ نے اس کو منکر سے ہاتھ کے ذریعے روک دیا ہے. ایک آدمی گناہوں کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، گناہوں کے ماحول میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آئیں، یہ منکر کو ہاتھ سے بدلنا ہے. میں آسان مثال کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو اس سے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو کیا اس سے اس کی جان بچ جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح. آپ کے دماغ میں جو بٹھایا گیا ہے کہ دین کی باتیں نشر کرنے سے بھی ہدایت مل جائے گی اور دین پھیل جائے گا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں یا آپ پرچہ لکھ کر گڑھے میں ڈال دیں کہ آپ باہر آ جائیے تو کیا آپ کی اس پرچے سے اس کی جان بچ جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے اس پر؟ آپ اس پر مصر ہیں کہ دین کی دعوت کے لیے پھرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا بھائی کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اپنے بھائی کو کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہو کر آپ اپنے بھائی کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ اس کو تو اپنے بھائی کا ہاتھ کا سہارا چاہیے. کوئی رسی ڈال کر ہاتھ پکڑ کر اس کو کسی طرح گڑھے سے باہر نکال لے تب تو اس کی جان بچ سکتی ہے. ورنہ اس کی جان کے بچنے کے لیے آپ کا بیان کرنا، تقریر کرنا، دعوت دینا، ترغیب دینا، پرچہ لکھ کر کنویں میں ڈال دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جان اس کی بچے گی نہیں، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. تو آپ کو آسان بات کہہ رہا ہوں. ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. الم تکونوا مستخرجین، کیا تم اس کو گڑھے سے نکالو گے؟ نہیں. کتنی آسان مثال ابو درداء کے اس قول میں کتنی آسان مثال بتائی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. اسے کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی رسالہ، کوئی اخبار، کوئی موبائل یا کوئی اور ذریعہ اس کے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گڑھے سے باہر نکالنے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں تبلیغ میں گشت کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی ذات سے دعوت کے فریضے کو ادا کریں. اس لیے کہ یہ بات بالکل اٹل ہے، قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم و اخبار سے ادا نہیں ہوتا. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. کیوں آپ کو انکار ہے اس بات سے؟ کیونکہ آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے اور آپ نے کبھی غور کر کے ٹھنڈے دماغ سے کبھی آپ نے اس کو سوچا نہیں ہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے ادا نہیں ہوتا. آپ غور کر لیجیے اس حدیث پر جس نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی میں سوار ہیں. اس منکر کرنے والے کی مثال دی گئی ہے. گناہ کرنے والا وہ کشتی میں سوراخ کرنے والے کی طرح ہے. آپ حدیث پڑھیے. آپ بجائے میری تیری باتوں میں آ کر اختلاف کرنے کے بجائے حدیث کو غور کیجیے. حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. گناہ کرنے والا کشتی میں سوراخ کرنے والے کی طرح ہے. فرمایا حدیث میں کہ اگر آپ نے جا کر اس کا ہاتھ نہ پکڑا، اسے سوراخ کرنے سے نہ روکا تو آپ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی غرق ہوگا. آپ بتا دیجیے اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ آپ اس کشتی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا دیں کہ کشتی میں سوراخ نہ کرے اور آپ جگہ جگہ اعلان کر دیں کشتی میں سوراخ نہ کرے اور پھر بھی کسی نے سوراخ کر لیا تو کیا بتائیے تو صحیح آپ بچ جائیں گے؟ دیکھنے کتنی میں آپ سے کتنی آسان بات کر رہا. سوچے جن لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہو رہا ہے کہ خود جا کے دعوت دینا کوئی لازمی نہیں ہے، آپ اخبار رسائل سے بھی دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، میں ان سے سوال آپ یہ بات تو بہت کریں. آپ ان موبائلوں سے، ان گندے راستوں سے دین کی باتوں کو نشر کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت پہ غور کریں، آپ کا فتنے پہ غور کریں، آپ کا ایک ایک فرد پر جا کر اس کی خوشامد کرنے پر آپ غور کریں. کیا یہ طریقہ نبی کی دعوت کا تھا جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ سوچیے. حدیث میں مثال دے دی ہے گناہ کرنے والا کشتی میں سوراخ کرنے والے کی طرح ہے. اگر آپ نے جا کر اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی غرق ہوگا. مجھے بتائیے کہ حدیث میں ہو کہ آپ اعلان کرتے کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو آپ بچ جائیں گے. آپ اعلان کرتے لوگ کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنا اور سود نہیں کھانا، آپ اعلان کر دیں
یہ حدیث بتا رہی ہے اس اعلان کر دینے سے ذمہ داری دعوت کے درجے کی ادا نہیں ہوگی۔ دعوت کہتے ہیں ایک شخص کو اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشامد کر کے اسے کسی طرح منکر کے ماحول سے نکال دینا۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے یہ کوشش تو آپ زبان سے کریں کہ آپ ایک آدمی کے پاس چل کر جائیں اور اس کو سمجھا کر اسے کسی طرح گناہ کے ماحول سے نکال لائیں۔ یہ دوسرا درجہ ایمان کا ہے، یہ دوسرا درجہ جہاد کا ہے۔ تیسرا ایمان کا آخری درجہ، ضعیف ترین درجہ یہ ہے کہ آپ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس گناہ کو تو اپنے فضل سے ختم کر دے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، آج مسلمان کا حال یہ گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اسے گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر غم کے بجائے خوشی ہو رہی ہے، بتائیے تو صحیح اس کے ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ جبکہ صاحب فرمایا روایت میں کہ سب سے کمزور ایمان اور ضعیف ایمان اس آدمی کا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر دل سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس گناہ کو تو ختم کر دے۔ ایسے آدمی کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور جو آدمی یہ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا دل گناہ کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ حدیث کو وہ حج کو اور کر دیجیے۔ آپ بات بالکل آسان اور واضح ہے۔ یہ گشت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے، گشت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کسی طرح گناہ کے ماحول سے نکل کر عمل کے ماحول میں آ جائے۔ اس لیے پورا مجلس سے عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں مسجد کی آبادی کے طرف حفاظت کرنا ہے۔ پیچھے کہ مسجد کو آباد رکھنا صرف مومن کا کام ہے، کافر کا کام نہیں مسجد کو آباد کرے گا۔ قرآن کی دونوں آیتوں میں مومن کافر کا فرق بتا دیا ہے۔ سارے ایمان والے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اور سارے کفار مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی دعا کا میں نے مختصر ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد کو وقت دے، خود عمل سیکھنے کے لیے علماء مسجد کو وقت دیں، دین کی تعلیم دینے کے لیے پورا مسجد کو وقت دیں، عوام کو قرآن سکھانے کے لیے۔ یہ مسجد گویا کہ ایک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی ذریعہ تھا اور ایک بنیادی مرکز تھا مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو فارغ کریں مسجد کی آبادی کے لیے، مسلمانوں کو دعوت دے کر کسی طرح مسجد کے ماحول میں لے آنا، یہ اللہ سے ملوانا ہے۔ اور یہ گشت اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے جمع کیا جائے مسجد کے ماحول میں، ایک ایک کو دعوت دے کر اس ماحول میں لا کے ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے صحابہ گشت کرتے تھے۔ آج آپ کو اس سے نکالے، مجھے بھی آپ کی رائے پر حیرت ہوتی ہے، مجھے بھی آپ کی رائے پر حیرت ہوتی ہے جب آج یہ کہتے ہیں کیا گشت سے ایمان بنتا ہے۔ آپ کا یہ سوال اتنا جاہلانہ سوال ہے اور اتنا محمل سوال ہے، کیا گشت سے ایمان بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو پڑھا ہی نہیں ہے اور آپ نے کبھی سیرت کو غور کیا ہی نہیں ہے، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری کے پاس دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے صحابہ میں گشت کرتے تھے اور ان کی خوشامد کر کر کے انہیں مسجد میں لاتے تھے اور کہتے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ امام بخاری ایمان کی زیادتی کو معاذ بن جبل کی گشت سے بتا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے مسجد کے اطراف میں خود گشت کر رہے ہیں اور لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آؤ مسجد میں آ جاؤ ہمارے ساتھ، اور فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ گشت کرو ایمان کی تکمیل کے لیے تو پڑھے لکھے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کیا اس گشت سے ایمان بڑھے؟ مجھے حیرت ہے آپ کے سوال پر اور مجھے تعجب ہے کہ آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہوئے اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ صحابہ کرام کا معمول اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے گشتوں کا تھا اور صحابہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے وہ مسجد کے اطراف میں صحابہ پہ پھر سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے خود مسجد والا بنے اور دوسروں کو دعوت دے کر اعمال مسجد جوڑنے کی کوشش کرے۔ محمد نعیم کون ہے بھائی؟ محمد نعیم ابن